शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। मौजूदा साल 2024 में ऐसी बहुत सी इतलात गर्दिश कर रही हैं और कियास किया जा रहा है कि यही वो साल है जब क़यामत की बहुत बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, 2024 का रमज़ान क्या हमारा आखिरी रमज़ान साबित होने वाला है? आज से 1400 साल पहले जो क़यामत की निशानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी वो इस रमज़ान में पूरी होने जा रही है। अमरीकी साइंसदानों ने भी तस्दीक कर दी है, जिसको सुनने के बाद इंसानों के चेहरों पर एक खौफ सा दिखाई दे रहा है। जो हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं उनका यही कहना है कि ये रमज़ान अब आखिरी रमज़ान है, इसके 1 साल बाद क़यामत हो जाएगी। आखिर कौन सी ऐसी बड़ी निशानी पूरी हुई है? दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ये निशानी जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र इतना तो अंदाज़ा आप लगा ही चुके होंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में। पहले जो रमज़ान की आमद पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट हुआ करती थी, रमज़ान को नूर और बरकतों का महीना कहा जाता था, अब वही रमज़ान अपने साथ कई तरह के राज भी ला रहा है। खासकर रमज़ान की 15वीं शब जो किसी ड्रोने ख्वाब की तरह सर पर किसी तलवार की मानिंद लटक रही है। तो मज़ीद देर न करते हुए आपको क़यामत की सबसे बड़ी निशानी और इस रमज़ान के बारे में बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से करते हैं कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पेकार रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। मगर मंदरजा झैल हदीस में सिराहत है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना होगा। इस्लाम में कुर्बे क़यामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। असल फिक्र जो इस वक्त बेशतर मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर चुकी है वो ये है कि क़यामत की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से चंद एक इस रमज़ान में पूरी होने वाली हैं, जो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। अब मारूफ उलमा ने इस हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है ये रमज़ान हो ना हो हमारी जिंदगियों का आखिरी रमज़ान साबित हो सकता है। लोगों का कहना है हमें नहीं लगता कि ये दुनिया इतनी जल्दी ख़त्म हो सकती है, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है इन सब में। मगर शायद वो इस बात से अनजान है कि कितने बच्चे माओ के पेट में मर जाएंगे जब क़यामत से पहले रमज़ानुल मुबारक में एक अजीबोगरीब चीख की आवाज़ गूंजेगी, ऐसी खौफनाक आवाज़ जिसके सुनाई देने के बाद दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है उसको फना होना है और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है जो साहिब जलाल है, एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तलख़ हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। उसे लगता है कि दुनिया हमेशा यूं ही कायम व दायम रहेगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया उसी तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी। जिस तरह कुन फरमाकर तहलीक हुई, ऐसी कुन फरमाकर इस कायनात को फना कर दिया जाएगा। दुनिया में रहने वाला हर इंसान, चाहे उसे दफनाया गया हो या जलाया गया हो, दोस्तों हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। यहूदियों और हिंदुओं का, यहाँ तक कि कई मुसलमानों का भी यही मानना है कि क़यामत बहुत दूर है और हम तक नहीं पहुँच पाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया, लेकिन आज की इस वीडियो में क़यामत की एक ऐसी निशानी के बारे में बताया जाएगा जो रमज़ान में पेश आने वाली है। इस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है और इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से भी है। नाज़रीन गिरामी, क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान में जो वाक़यात रोनुमा होंगे और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, इस रमज़ान की निशानियाँ क्या होंगी, आखिरी रमज़ान के साल में ज़ल्ज़लों की कसरत क्यों होगी, क्या आज के दौर में आने वाले ज़ल्ज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। इस आखिरी रमज़ान में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल का खाना जमा करने का क्यों कहा, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमज़ान में ज़ाहिर होने वाली फितने से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया।
ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تاکہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ وجہ یہ کہ سورج کی تپش سے یہاں پر زندگی ممکن ہے۔ اگر سورج بجھ گیا تو سردی اس شدت سے زور پکڑے گی کہ درجہ حرارت کئی ہزار منفی تک گر جائے گا۔ اور کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات اٹل ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور قیامت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ دوستو، قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ جن علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگی اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ناظرین گرامی، قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں گے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو پلکیں جھپکتے ہی فوراً بجھ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بارے میں یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں تجسس میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی، کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، وہ زوردار چیختی ہوئی آواز کس کی ہوگی؟ کسی جانور کی یا کوئی اور مخلوق کی جس کا اندازہ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں لگا سکے گی۔ یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے۔ 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ اس فرمان کے بعد صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی، پہلے کی بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا۔ محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں کھول لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بہت سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کئی احادیث بیان فرما رہے ہیں۔ پھر جو سائنسدانوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں، ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس رمضان میں 15 رمضان کو سورج اور چاند گرہن ایک ساتھ لگنے والا ہے۔ جیسے یہ چاند گرہن لگے تو کائنات میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، لوگوں میں یہ خوف بھی اب پایا جا رہا ہے کہ اگر اسی رمضان میں 15ویں رمضان کی تاریخ کو وہ چیخ سنائی دے دی گئی تو پھر کیا ہوگا۔ یقیناً ہم سب کے بنائے گئے کئی منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ رمضان ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ثابت ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر بس یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی راہ پر گامزن کر دے، تمام تر قیامت کے فتنوں پر ثابت قدم رکھے اور حق اور باطل کی جنگ میں حق کا طرفدار ٹھہرائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔